کیا تم جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں چند ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھلائی کا مطلب صرف دولت کا مل جانا ہے، مشکلات کا ختم ہو جانا ہے یا ہر خواہش کا پورا ہو جانا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی بھلائی اکثر بندے کے دل میں اترتی ہے، اس کی سوچ میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے کردار میں جھلکنے لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کوئی ایسی حقیقت سمجھانا چاہتا ہو جسے تم اب تک محسوس نہ کر سکے ہو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زندگی میں پیدا فرما دیتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی اس وقت تمہارے اندر موجود ہو اور تمہیں خود اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اور یاد رکھو، یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سمجھنے اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سچا احساس انسان کی سوچ، اس کے فیصلوں اور پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ صرف معلومات حاصل کرنے یا بہت سی باتیں جان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے بدل جانے کا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے خود سے یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس عمل پر راضی ہوگا؟ کیا یہ کام مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا یا اس سے دور کر دے گا؟ پھر یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کے دل میں گناہوں کے لیے بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے اور نیکیوں کی طرف ایک فطری رغبت جنم لینے لگتی ہے۔ عبادت اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل کا سکون بن جاتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس کرتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر آیت براہ راست اس کے دل سے گفتگو کر رہی ہو۔ یہی اصل ہدایت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ انسان صرف عبادت نہ کرے بلکہ اس کی مٹھاس اور سکون کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ پھر دنیا سے اسے پہلی جیسی رغبت نہیں رہتی، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی تعریف، شہرت یا مال و دولت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں ہے۔ اور شاید اگر آج اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور قرآن پاک کی آیات سن کر تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اگر ہر غلطی اور ہر گناہ کے بعد تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے اور تمہارے اندر توبہ کی خواہش جاگ اٹھتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور بھلائی کی ایک خوبصورت نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل سے دنیا کی حد سے زیادہ محبت کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا کی وہ چیزیں جن کے پیچھے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اس کے لیے پہلے جیسی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی تمام سوچ صرف مال و دولت، شہرت یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس مضبوط ہونے لگتا ہے کہ حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے،
اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر بندہ دنیا کو چھوڑتا نہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا نہیں، بلکہ دنیا اس کے دل پر پہلے جیسی حکمرانی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ یہ حقیقت سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ آج جو چیز انسان کے پاس ہے، ممکن ہے کل اس سے جدا ہو جائے۔ آج جو مقام حاصل ہے وہ کل ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ احساس دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی پختگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر اگر دنیا کی کوئی نعمت اس سے چھن بھی جائے تو وہ پہلے کی طرح مکمل ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، کیونکہ اس کا دل صرف دنیا سے وابستہ نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر بڑھنے لگے، جب وہ اپنے انجام، اپنے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے بارے میں سوچنے لگے، تو یہ ایک نہایت مبارک اور خوبصورت نشانی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی تبدیلی اس وقت تمہارے اندر بھی آ رہی ہو۔ شاید اسی لیے اب تمہیں دنیا کی وہ چیزیں پہلے جیسا سکون نہیں دے پاتی۔ شاید اسی لیے لوگوں کے بدل جانے پر دل دکھتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ یقین بھی باقی رہتا ہے کہ اصل سہارا، اصل طاقت اور اصل امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اب جو تیسری نشانی ہے، وہ ان سب سے زیادہ خاص اور دل کو چھو لینے والی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہی ایک نشانی انسان کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ کام دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کی کمزوریوں کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کی باتیں کرنے، ان پر تنقید کرنے اور ان کی خامیاں گنوانے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی توجہ دوسروں سے ہٹ کر اپنے آپ پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنے کی فکر کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی زبان کی لغزشیں محسوس ہونے لگتی ہیں، اپنے رویے کی سختی دکھائی دینے لگتی ہے، اپنے دل میں چھپا غرور نظر آنے لگتا ہے، اور وہ اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ظاہری اچھائی سے آگے بڑھ کر اپنے باطن کی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی خامیوں کو پہچان لیتا ہے وہ غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی دوسروں پر غالب آنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اور یاد رکھو، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، مگر انہیں کبھی اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب کسی انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، مجھے ابھی خود کو بہتر بنانا ہے، اور مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو یہ احساس خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتا ہے۔ لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کرو کہ اب تمہیں اپنی غلطیوں کا پہلے سے زیادہ احساس ہونے لگا ہے؟ کیا دنیا کی ہر چیز اب تمہیں پہلے جیسی اہم محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا تمہارے دل میں یہ فکر پیدا ہونے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ کی طرف سے بھلائی کی ایک خوبصورت نشانی ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے دل کو بدلنا شروع کرتا ہے، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے، جب سوچ بدل جاتی ہے تو اعمال بدل جاتے ہیں، اور جب اعمال بدل جاتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے دلوں میں تیری طرف پلٹنے کی کوئی چھوٹی سی خواہش بھی موجود ہے تو اسے اپنے رحمت سے قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، اگر ہمارے دل گناہوں کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اگر ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ سب اپنی رحمت اور ہدایت سے مضبوط فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی محبت سے بھر دے، ہماری نماز میں خشوع پیدا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اے اللہ، دنیا کو ہمارے ہاتھوں میں رکھ، ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہمارے دلوں کو مال، شہرت اور لوگوں کی تعریف کا محتاج نہ بنا، بلکہ اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنی قربت کا محتاج بنا دے۔ اے اللہ، اگر دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کو گھیر لیا ہے تو اسے نکال دے، اور آخرت کی فکر، اپنے دیدار کی طلب اور اپنی ملاقات کی تیاری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی خامیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے دلوں سے غرور، حسد، ریاکاری اور تکبر کو نکال دے، اور ان کی جگہ عاجزی، اخلاص، صبر اور شکر عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری چھپی ہوئی غلطیوں کو معاف فرما، ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم بھول چکے ہیں مگر تو انہیں جانتا ہے۔ اے اللہ کریم، اگر ہم تجھ سے دور ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنی طرف واپس لوٹا لے، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے نرم فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جو تیری نافرمانی پر بے چین ہو جائیں، تیری یاد میں سکون پائیں اور تیری رضا کے بغیر کسی چیز میں اطمینان محسوس نہ کریں۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت عطا فرما، قبر میں بھی اپنی رحمت عطا فرما، قیامت کے دن بھی اپنی رحمت عطا فرما، اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو اور جو تجھ سے راضی ہوں۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو سننے والے ہر شخص کے دل کو نور ہدایت سے بھر دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔